بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو چھوڑ کر جانے لگیں تو ایک لمحے کو رکیں اور اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں: کیا حال ہی میں آپ کے دل میں بے وجہ ایک خاموش سی امید جاگ رہی ہے؟ کیا کچھ ٹوٹا ہے؟ کیا کچھ آپ سے چھن گیا ہے؟ اس کے باوجود مگر اندر ایک انجانی سی آواز آتی ہے کہ کچھ بہت بڑا آنے والا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب اللہ کسی کو کچھ بڑا عطا فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اندر سے بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ویڈیو کوئی عام نہیں ہے بلکہ ایک خزانہ ہے جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کا۔ بس اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے اندر تلاش کریں کچھ ایسی نشانیاں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اگر ان میں سے صرف 3 بھی آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو شکر بجا لائیں اس بابرکت ذات کا، کیونکہ اللہ کی عطا بہت قریب ہے، بہت ہی قریب۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، چند منٹ ہی کی تو بات ہے، کیونکہ آخری نشانی وہ راز ہے جسے لوگ آزمائش سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، آئیے ایک ایک کر کے ان نشانیوں کو جانتے ہیں اور ساتھ میں اپنے آپ کی بھی تلاش جاری رکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے اندر کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نشانیاں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ چلتے ہیں پہلی نشانی کی جانب، دل کا ٹوٹ جانا۔ جب بغیر کسی بڑے گناہ کے آپ کا دل ٹوٹ جائے، لوگ بدل جائیں، سہارے چھن جائیں، تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ دل نہیں توڑتا، اللہ دل کو غیر کے سہاروں سے آزاد کرتا ہے۔ یہ دل کا ایک دم ٹوٹنا سزا نہیں، اصلاح ہے۔ دوسری نشانی، دنیا کی رغبت کم ہو جانا۔ وہ چیزیں جو کبھی بہت عزیز تھیں، اب دل ان میں نہیں لگتا۔ محفل میں بھی تنہائی محسوس ہو۔ یہ روح کی صفائی اور اس کو اگلے مقام تک لے جانے کی تیاری ہے تاکہ دل میں کچھ بڑا سما سکے۔ تنہائی سے دوستی، یہ ہے تیسری نشانی۔ خاموشی اچھی لگنے لگے، اکیلا رہنا پسند آنے لگے، تو حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ جسے خاص بناتا ہے اسے ہجوم سے نکال لیتا ہے۔ چوتھی نشانی، بے وجہ آنسو۔ نماز میں، دعا میں، درود شریف پڑھتے ہوئے یا تنہائی میں آنسو آ جانا، یہ کمزوری نہیں، یاد رکھیں یہ قبولیت کی دستک ہے۔ ناظرین محترم، پانچویں نشانی، دعاؤں کا بدل جانا۔ اب آپ یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے یہ چاہیے، بلکہ آپ کا انداز یکسر بدل جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما۔ یہ رضا کا مقام ہے اور یہیں سے عطا شروع ہوتی ہے۔ چھٹی نشانی، صبر کا آ جانا۔ وہ باتیں جو پہلے غصہ دلاتی تھیں، ان پر اب خاموشی آ جاتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر انسان کا نہیں، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ناظرین کرام، ساتویں نشانی، نیکی کا چھپ جانا۔ اب دل نہیں چاہتا کہ لوگ عبادت جانیں۔ یہ اخلاص کی علامت ہے اور اخلاص پر عطا خاموش مگر بہت بڑی ہوتی ہے۔ آٹھویں نشانی، آزمائش کا آخری زور۔ جب مسائل حد سے بڑھ جائیں اور دل کہیں، یا اللہ اب بس، تو یاد رکھیں رات سب سے زیادہ اندھیری سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ نویں نشانی، درود شریف سے خاص لگاؤ۔ زبان پر درود شریف جاری ہو جانا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، درود شریف وہ کنجی ہے
جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ آئیے ناظرین محترم چلتے ہیں آخری نشانی کی طرف، جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، اصل راز۔ دل کا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، چاہے ابھی کچھ نہ ملا ہو مگر دل میں شکوہ نہ ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتے کہتے ہیں اب یہ عطا کے قابل ہو گیا۔ ناظرین محترم، میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن دلوں تک یہ ویڈیو پہنچی، اگر ان میں یہ نشانیاں موجود ہیں تو اے مالک دو جہاں اپنی عطا میں دیر نہ فرما، اور وہ عطا فرما جس کا فہم بھی کبھی نہیں آیا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اے میرے مالک میں ہر حال میں راضی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔